والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. کوئی ہیں اس مجمع میں نعت پڑھنے والے؟ کوئی مدرسے کے طالب علم؟ محمد آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں مکمل کر دیا جس نے یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا. یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا. یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکون اب تیرے رستے میں میرے مولا. تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں مکمل کر دیا جس نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکون اطمینان سے بیٹھیے. زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا آپ کا. یہ رات عبادت کی ہے. صرف آدھا گھنٹہ بیان کروں گا آج کی رات کی فضائل کے بارے میں. ذرا غور سے سنیے گا آج کی رات کی فضیلت کیا ہے اور آج کی رات میں کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے. ذرا غور سے سنیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، خدا پاک کا بڑا ہی کرم اور شکر احسان ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایسی مبارک راتیں عطا فرمائی جن کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 2 راتیں دی ہیں، ایک تو شب برات، ایک شب قدر. یہ راتیں ایسی راتیں ہیں جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلی امتیں گزری ہیں جن کی عمریں 400 سال، 500 سال، 900 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 2000 سال، اگر کل قیامت کے دن اگر ان کے اعمال کو ہمارے ساتھ تولا جائے گا تو کیا ہماری عبادتیں ان سے کم نہیں پڑ جائیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس امت کے لیے ایسی 2 راتیں عطا کی ہیں جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہیں. وہ شب برات اور شب قدر کی راتیں ہیں. اگر ان مہینوں کے اندر اگر اللہ سے اپنا رجوع کو قائم کرو گے، اللہ کے سے اپنا تعلق بناؤ گے، یقیناً وہ عبادتیں اور قوموں سے بھی آگے بڑھ جائیں گی. آپ ذرا ملاحظہ کر کے دیکھیے گا، اب 15 دن کے بعد رمضان کریم شروع ہونے جا رہا ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں اگر ایک فرض نماز ادا کرو گے تو 70 فرض کا ثواب اللہ تمہارے نام اعمال میں لکھے گی. ایک نفل پڑھو گے، 2 رکعت نفل کی نماز پڑھو گے، اللہ فرض کا ثواب عطا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رجب شروع ہو جاتا تھا تو مجھے رمضان کی تیاری کرنا میں شروع کر دیتا تھا. جیسے شعبان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے.
اس لیے روزے رکھا کرتے تھے. روایت کے اندر لکھا ہے, کتابوں کے اندر لکھا ہے, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے اس لیے رکھا کرتے تھے, اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سال بھر کے نام اعمال کو اللہ لکھتے ہیں. شعبان سے لے کر شعبان تک اللہ سارے اعمال کو لکھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں قلم کو دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں اور وہ فرشتے لکھنا شروع کرتے ہیں. کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ چیزیں بھی آج کی رات لکھی جاتی ہیں. انسان کتنا کھائے گا, انسان کتنا پیے گا, انسان کتنے اچھے کام کرے گا, انسان کتنی بری اور شرارتوں میں لگے گا, انسان کتنے صحت مند رہے گا, انسان کتنا بیمار رہے گا, انسان کتنا کمائے گا, کتنا نقصان کرے گا, اس کے بچے کتنے ہوں گے, اس کی شادیاں کتنی ہوں گی, اس کے ماں باپ سلامت رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اور وہ خود سلامت رہے گا یا آخری دنوں میں اللہ کے پاس چلا جائے گا. یہ ساری چیزیں آج کی رات لکھی جاتی تھی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے روزہ رکھا کرتے تھے. نفل روزہ ہے, مستحب روزہ ہے, میں فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں, مستحب روزہ ہے. شعبان کا روزہ مستحب روزہ, فرض روزہ نہیں. مستحب کسے کہتے ہیں؟ رکھے تو ثواب, نہیں رکھے تو کیا, رکھے تو ثواب, نہیں رکھے تو کچھ بھی نہیں. مستحب روزہ لوگ اسے فرض کا درجہ دے دیتے ہیں, لوگ اسے فرض کا درجہ دے دیتے ہیں اور فرض کا درجہ دے کر ایسے بنا دیتے ہیں کہ جیسے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اس روزے کی وجہ سے. یہ روزہ نہیں ہو رہا ہے رکھنے, چھوڑ دیجیے, گناہ نہیں ہوگا. رمضان کے روزے چھوڑو گے تو گناہ ملے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان کریم آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا ہے, رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا ہے اور اس کے بدل میں جب سے روزہ چھوڑا اس وقت سے لے کر موت کے آخری سانس تک روزے کی حالت میں گزارے گا اور گزارتا رہے گا, کبھی بھی وہ ایک روزے کا ثواب اسے نہیں مل سکے گا. ایک روزے کا ثواب. شب برات کا مطلب کیا ہے اور شب برات کسے کہتے ہیں؟ شب برات وہ رات ہے جس کے اندر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. شب برات وہ رات ہے جسے آج ہم نے عید کا نام دے دیا ہے. آج ہم نے عید کا نام دے دیا ہے. شب برات کو آج ہم نے نئے کپڑے پہننے کا نام دے دیا ہے. میرے گھر میں بھی نئے کپڑے رکھے تھے میرے گھر والوں نے, میں نے نہیں پہنا. کیوں؟ عید کا دن نہیں, عید کا دن تھوڑی, کیوں پہنو؟ اللہ نے دو عیدیں دی ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ. یہ کون سی رات ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل والی رات ہے. اس رات میں اللہ کو منایا جاتا ہے, بلکہ کپڑے پہن کر فیشن بھی کیا جاتا ہے. ہم تو کپڑے پہن لیتے ہیں, ان غریبوں کا کیا؟ ہم تو گھر میں بریانی پکا رہے ہیں, اور لوگوں کا کیا؟ کبھی سوچا ہے کسی؟ عید ہے, لوگ خرید رہے ہیں, پکا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, غریب کے گھر میں کوئی دے رہا ہے؟ آج بہت سارے لوگ روزہ ہوں گے, افطار بھی کی, افطار کرتے وقت کسی نے کچھ سامان اپنے پڑوس میں دیا ہوگا؟ نہیں. کیا کہا تو شابان, کیا تو مرحومین گھر پر. کون جی بولے وہ؟ کون سی کتاب کے اندر ہے, کون سی حدیث کے اندر ہے؟ ذرا مجھے لا کر بتا دیجئے. انسان, میں نے گئے شعبان میں بھی کہا تھا اور اس شعبان المعظم میں بھی کہہ رہا ہوں, مرحومین کے انتقال ہو جانے کے بعد, دنیا سے چلے جانے کے بعد, مرحومین اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے.
حقیقت ہے، میں ممبر رسول کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ گھر کو کیا کر رہے ہیں؟ دھو رہے ہیں۔ گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ پلیٹیں دھو رہے ہیں۔ گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ پینٹ مار رہے ہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا تو مرحومی نہیں، کیوں آئیں گے مرحومی؟ اللہ نے اگر ان کے حق میں جنت کو لکھ دیا، یہ سڑی ہوئی دنیا میں کیوں آئیں گے؟ جنت میں موج مستیاں کریں گے، آرام کریں گے۔ میں نے کئی جمعہ پہلے اس لفظ کو کہا تھا، انسان کے مرنے کی بعد کی غذا جو ہوتی ہے وہ قرآن کی غذا ہوتی ہے، جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ لوگ آج پکاتے تو ہیں، کھلاتے تو ہیں، لیکن ایصال ثواب کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں پیسوں کی کرنسی چلتی ہے، آخرت میں اعمال کی کرنسی چلتی ہے۔ مرحومین کتابوں کے اندر لکھا ہے، مرحومین انتظار کریں، مرحومین انتظار کریں۔ کوئی کہے گا میرے بچے نے میرے لیے قرآن پڑھا، کوئی کہے گا میرے بچے نے میرے لیے 70,000 کی تسبیح پڑھی، پھر میرے پوتے نے میرے لیے لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھی، نانی کہے گی، میرے نواسے نے، میرے پوترے نے، دادی کہے گی، سب کہیں گے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آج ہمیں کوئی ایک سبحان اللہ بھی نہیں پڑھا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے گا، ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب نہیں کر رہے جو اصل ضرورت ہے۔ ہم یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مرحومین ہمارے گھر آئیں گے، ہم اونٹ ڈالیں گے، مرحومین ہمارے گھر آئیں گے۔ یہ تمہارے آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرو، وہی ان کے لیے آرام دہ ہے۔ ان کے نام سے صدقہ خیرات کرو، یہی ان کو ثواب جائے گا۔ میرے عزیزوں، جب انسان حیات رہتا ہے، اس کی غذا جو کھانے کی غذا ہوتی ہے، وہ روٹی کھا رہا ہے یا چاول کھا رہا ہے یا گوشت کھا رہا ہے، وہ ہے۔ انسان مر جانے کے بعد اس کی غذا روٹی یہ سب نہیں ہوتی ہے۔ انسان مر جانے کے بعد وہ ترستے ہیں، کوئی ہے میرا نواسا، میرا بیٹا جو میرے اوپر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ انا اعطینا پڑھے۔ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی تکلیف دی اور وہاں پر بھی تکلیف دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ ماں باپ زندہ رہتے ہیں تو کیا کچھ نہیں کرتے۔ میرا بابا ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میرا بیٹا ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میں یہ کر دیتا، ایسے کر دیتا۔ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں 40 دن یاد رکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں تو 30 دن میں بھی بھول جاتے ہیں، باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، ماں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد قبرستان جانا تو دور کے بعد وہ راستہ بھی چینج کر لیتے ہیں، دیکھو کی یاد آنا۔ ماں باپ ہیں تو قدردانی کرو۔ آج کی رات ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا، یاد رکھ لو۔ جو اپنی پینٹ کو، اپنی ٹراؤزر کو، اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پھرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ فیشن بن چکا ہے۔ اگر اپنے دلوں کے اندر کینے کو بھر رکھے ہو، ختم کر دو، توبہ کر لو اللہ سے ابھی بھی، ورنہ اللہ آپ کی مغفرت نہیں کرے گا۔ مشرک، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ مشرک کا مطلب کیا ہے سمجھا دوں، میں موٹی زبان میں سمجھاؤں گا۔ راستے میں کوئی چل کر جا رہا ہے، اگر ہم اسے ابا کہہ کر بلائیں گے تو تمہارا ابا کیا کہیں گے بتائیے؟ غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مانگنا، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک جیسے گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہیں گے کل قیامت کے دن، جا جس کو خدا مانا تھا، جا جس کے پاس سجدہ کیا تھا، جا جس کے پاس اپنے ہاتھ پھیلائے تھے، جا اسی سے مانگ لے۔ کیا کرو گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ جب آب کوثر کے پاس جاؤ گے،
وہاں پر سے منہ پھیلا لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شرک کیا کرتے تھے, یہ آپ کی باتوں کا انکار کیا کرتے تھے, اگر نبی چہرہ موڑ لیں گے تو اللہ کے سامنے ہمارا کیا معاملہ ہوگا. نمبر 1 پینٹ ٹروزر ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. نمبر 2 اپنے سینے میں بغض کینہ رکھنے والا, حسد رکھنے والا. نمبر 3 شرک کرنے والا. نمبر 4 شراب پینے والا. نمبر 4 شراب پینے والا. نمبر 5 اپنے ماں باپ کا نافرمان. یاد رکھیے یہ 5 لوگوں کی اللہ تعالیٰ آج کوئی چیز قبول نہیں کریں گے, نہ قبول کریں گے نہ سنیں گے. ہے کوئی ہمارے اندر عادت جو آج اپنے اندر ہے, تھوڑا سا شادیوں میں چلے جاتے ہیں تو پینٹ اوپر ہوتی ہے تو شرم کی وجہ سے نیچے کر لیتے ہیں. فرمایا جو پینٹ, جو ٹراؤزر, جو پیجامہ ٹخنے سے نیچے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال چڑھائے. ماں باپ زندہ ہے, قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اب آج کل اف کی تو دور کی بات, ماں باپ کو روڈ میں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. ذرا غور کیجئے, آج کی رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے, آج کی رات بڑی مبارک رات ہے, آج کی رات دعائیں قبول ہوتی ہیں, آج کی رات اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے, آج کی رات اللہ کے سامنے لو لگانے کی رات ہے. آج کے سامنے اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ, اللہ کو مناؤ, اللہ کو مناؤ, گر گراؤ اللہ کے سامنے. آج اللہ کے سامنے ہم بیٹھ کر مانتے نہیں, یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری. لوگ اگر قرض نہیں دے رہے, بار بار فون میسیجز, یہ بھائی مجھے قرض ہونا, بھائی مجھے قرض ہونا. اگر وہی جو لوگوں سے ہم کر رہے ہیں ویسے ہی اللہ سے بار بار 2 رکعت نفل پڑھ رہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پھر اللہ سے مانگ رہے, پھر مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اللہ سے مانگ رہے, کیا اللہ نہیں دے گا؟ آج ہمارا تعلق, یقین سے کہہ رہا ہوں میں, میری بات جھوٹی نہیں ہوگی, میں یقین سے کہہ رہا ہوں, آج جتنا ہمارا لگاؤ لوگوں سے ہے, پیسوں سے ہے, آج ہمارا اتنا لگاؤ اللہ سے نہیں. یقین سے کہہ رہا ہوں. نماز کو بلایا جائے تو کہتے ہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے, نماز امپورٹنٹ تھوڑی. دکان میں چلے جاؤ تو بیکار نہیں ہوگا. کیا صحابہ کی روزیوں میں اللہ نے برکت نہیں دی تھی؟ وہ واقعہ ہمیں یاد نہیں ہے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ رمضان آ رہا ہے, اب شعبان ہی سے روزوں کی پریکٹس شروع کر دیں. میں نے ہر فرض نماز کے بعد کہا کہ رمضان آنے سے پہلے روزوں کی پریکٹس کرنا شروع کر دیجئے تاکہ رمضان کا صحیح طریقے سے ہم استقبال کر سکیں. اتنا مجمع نظر آ رہا ہے, آج جمعرات کے جمعہ نہیں, مجھے جو جمعہ دکھ رہا ہے, اتنا مجمع بیٹھا ہوں, شرم آتی مجھے بولنے کے لیے, کیا بولوں, مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. محلے میں اتنے لوگ رہتے ہیں, نماز کو کیوں نہیں؟ کیا اللہ نے نماز کو ہمارے لیے معاف کر دیا ہے؟ کیا اللہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ شعبان میں ہی اللہ یاد آتا ہے؟ کیا رمضان میں تراویح میں ہی اللہ ہمیں یاد آتا ہے؟ کیا شب قدر کی رات میں ہی ختم کے دن اللہ ہمیں یاد آتا ہے؟ کیا عید کی نمازوں کی وقت ہی اللہ ہمیں یاد آتا ہے؟ کیا جمعہ کے اندر ہی اللہ ہمیں یاد آتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس غفلت کی دنیا میں جا رہے ہیں؟ جا کر دیکھیں ان کے سنسکاروں کو, غیروں کے سنسکاروں کو. صبح سویر اٹھ کر وہ رنگولی ڈالتے ہیں, پتہ پوچھا گیا کیوں ڈالتے ہیں, ان کو بتائے کہ پیسہ آئے گا, لکشمی آئے گی. لیکن ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے, فجر کی اذان موزینہ کر دیتا ہے لیکن ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے. مسلمان کو اس سے بڑی سزا کیا ہو کہ فجر کی نماز کو نہیں آ رہا, دن بھر گلا شکوا کرتا ہوا پھرتا ہے, یا اللہ مجھے روزی کے دروازے نہیں کھول رہے ہیں, یا اللہ مجھے یہ انتظام نہیں ہو رہا ہے. تو فجر ہی کو نہیں آ رہا ہے, جب اللہ تعالیٰ تیرے لیے روزی کے دروازے کھول کر دے رہا ہے تبھی نہیں آ رہا ہے, تو کیا ہوگا؟
ایک واقعہ سناؤں گا، یاد رکھیے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ذرا غور سے سنیے گا، اس کے بعد میں اپنے تقریر کو ختم کروں گا. اس لیے پھر 3 بجے پھر مجھے آنا ہے دعا ذکر کی مجلس سے، دوسری جگہ ایک جگہ بیان پر بھی جانا ہے. ذرا غور سے سنیے، بہت بڑے اللہ والے تھے. آج کی رات ارادہ کریں گے نہیں، دلوں سے حسد کو نکال دیں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ دلوں سے حسد کو نکال دیں گے، چلن کو نکال دیں گے، کسی کو دیکھ کر چلنا چھوڑ دیں گے. یہ سمجھیں گے اللہ نے جتنا دیا اس میں اللہ سے راضی ہو گئے. ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، وہ بندہ اللہ نے جتنا اسے دیا ہے اگر وہ اس پر راضی ہو گیا وہ سیدھا جنت میں چلا گیا. بہت بڑے اللہ والوں کا واقعہ ذرا غور سے سنیے گا. اللہ بڑے بڑے اللہ والوں کی بھی اللہ آزمائش کرتے ہیں. آزمائش پتہ ہے کیا آزمائش کیا ہوتا؟ ایک مرتبہ ایک اللہ والے راستے میں جا رہے تھے، اچانک سے ان کی نگاہ چند جانوروں پر پڑی، چند جانوروں پر پڑی جسے آج لوگ سیپ واؤ رے سے سمجھا جاتا. سمجھ گیا، ممبر ہے، نام لینا بھی اچھا نہیں. سیپ واؤ رے اس کا نام ہے، جسے لوگ اپنے گھر کو دور کے بعد گلیوں میں پھرنا بھی پسند نہیں کرتے. واقعہ سنانے سے پہلے اس کی ایک بات کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پر جایا کرتے تھے. راستے میں جا رہے تھے، ایک دفعہ تو خنزیر ملا اور کہا کب کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. جی اللہ سے کہیے گا، اللہ سے کہیے گا اللہ مجھے انسان بھی بنا دے، اللہ مجھے ایمان کی دولت بھی دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور آتے وقت پھر ملا. اللہ نے کیا کہا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے انسان تو ضرور بنائے گا لیکن اللہ تجھے ایمان کی دولت نہیں دے گا. خنزیر کا جواب سنیے. اس نے کہا میں جس حالت میں ہوں ٹھیک ہی ہوں، اگر ایمان کی دولت نہیں ملی میں انسان بن کر کیا کروں؟ اگر ایمان کی دولت نہیں ملی میں انسان بن کر بھی کیا کروں؟ آج ہمارے پاس ایمان کی دولت ہو کر بھی آج ہم دوسرے کے پاس جا کر چوکھٹ پر ہاتھ پھیلا رہے ہیں. مسجد ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس، نبی کی سنتیں ہمارے پاس، شریعت ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس، لیکن افسوس کی بات یہ ہے قرض دیوا قرض ہونا، وہ ہونا. ایک مرتبہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح تو بنا کر دیکھو، اللہ سے تعلق بنا کر تو دیکھو اللہ کیسی تمہاری مددیں کرتا ہے. وہ واقعہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں میں ایسا بننا تھا، میں ویسا کرنا تھا، اللہ نے مجھے گڈھا کیوں بنایا، اللہ نے مجھے لمبا کیوں بنا دیا، میرے بال ایسے ہونے چاہیے تھے. ایک راستے میں ایک بچہ کھیل رہا تھا، راستے میں بچہ کھیل رہا تھا. ایک اللہ والے وہاں سے گزرے اور وہ بچے کو آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھا. وہ کھیل رہا تھا اور وہ رو رہا تھا، بیٹھ اس سے بچے کھیل رہے تھے. وہ اللہ والوں نے ایسی دعا کی اللہ اس بچے کو آنکھیں دے دے، رو رہا ہے، دیکھ نہیں سکتا، کھلونے بھی کیسے کھیلے گا. جب انہوں نے دعا کی اللہ نے دعا قبول کر لی. جب دوسرے دن یا تیسرے دن کئی یا ایک ہفتے کے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بچہ ایک بچے کا گلا کاٹ رہا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ رہا ہے. ان اللہ والوں نے دعا کی اللہ تو جس کو جیسے بناتا ہے وہ تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ نے دوبارہ اس بچے کی آنکھیں لے. اللہ نے جس حالت میں ہمیں بنایا ہے اس حالت میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. شکر گزاری اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. آج ہمارے اندر ہی شکر گزاری نہیں ہے. کیا بولو پیپر اچھا چل رہا ہے کیا جی کرو، کیا دکان برابر چل رہا ہے نہیں، سب کچھ ہے
لیکن نظر نہیں ہوتا. لیکن اللہ سے ناشکری مت کیجیے. اللہ جتنا ہے اللہ وہ بھی لے لے گا. تو میں واقعہ سنا رہا تھا, وقت لمبا ہو جائے گا. بہت بڑے اللہ والے تھے. چند لوگوں میں دیکھا کہ چند لوگ جانوروں کو چرا رہے تھے, ناپاک جانوروں کو چرا رہے. اللہ والے بڑے قافلے کے ساتھ وہاں سے گزرے. صرف نہ ذہن میں سوچا نہ دل و دماغ میں سوچا, صرف اتنا دیکھا کہ غلیظ جانور کیچڑ میں کیا رہے. چلے گئے. بڑے شیخ الحدیث کے بہت بڑے اللہ والے ہیں. کتابوں میں ان کے واقعات ملتے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب ہے اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. پیر ذوالفقار صاحب حضرت کا حوالہ دے رہا ہوں. تو راستے میں چلتے گئے تو ایک وقت آیا کہ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں, حضرت قرآن بھول گئے. آگے بڑھ رہے ہیں, حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھے, لفظ بھولتے جا رہے ہیں. پریشان ہو گئے, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. وقت چلتا گیا, وقت چلتا گیا, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں. ہر چیز بھولتا جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, نگاہ ایک عورت پر پڑھی, نگاہ ایک عورت پر پڑھی جو محدث کبیر مانے جاتے تھے. اگر اللہ امتحان لینے پر آئے, اسی لیے کہا جاتا ہے انسان ہو یا جانور, کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو, کسی کو برا مت سمجھے. میں بھی ہوں, امام صاحب بھی ہوں, اگر میں بھی غلط کروں گا اللہ میرے سے دیکھتے ہیں. کوئی آسمان سے ٹپکا ہوا فرشتہ نہیں, میں بھی انسان. اسی لیے کہہ رہا ہوں, لوگ الگ ہی سمجھ جاتے ہیں امام صاحب, فرشتے سمجھ جاتے ہیں. فرشتے نہیں, ہم انسان. ہمارے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں, ہمارے بھی گھر بار ہوتا ہے, ہم بھی پیٹن کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں. حافظ صاحب بھی انسان ہی ہیں, فرشتے نہیں. نہیں کیوں بول رہا ہوں, تو غلطیاں پڑھ, وہاں کھڑے تھے, وہاں گئے تھے, ایسا کہتے, گاڑی تیز چلا, ہم بھی انسان ہیں. ہمارے دل میں بھی نفسانی خواہشات ہیں, ہم مار کر کیا کریں اللہ کے دربار میں کھڑے. عورت پر نگاہ پڑی تو فوراً دل بدل گیا. اللہ نے دل سے امتحان لینا شروع کیا اور اس عورت کے پاس چلے گئے اور کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. عورت کہتی ہے میرے باپ سے پوچھنا پڑے گا. باپ نے کہا ہم مسلم لوگوں کو نہیں مانتے, تو ہمارے مذہب کو آنا داخل ہونا پڑے گا, جسے عیسائی مذہب کہا جاتا ہے. انہوں نے اس بات پر اقرار کر لیا, میں شادی بھی کروں گا, اپنے مذہب کو تبدیل بھی کروں گا. ایک وقت آیا, شاگردوں نے دیکھا کہ جو شیخ الحدیث اپنے آسے سے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے, اسی آسے سے ناپاک جانوروں کو چرا رہا ہے. جب شیخ الحدیث بڑے اکابر علماء سے, اولیاء سے امتحان اللہ لے سکتا ہے, میں اور آپ کیسے کھیل کے ملے. کیا سمجھ چکے ہیں ہم اپنے آپ کو. پیسہ آ گیا, دولت آ گئی, شہرت آ گئی, گاڑی کیا لے لی, کار کیا لے لیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. گھر کے اندر تھوڑا بڑی بڑی دعوتیں ہو گئی, اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ جاتے ہو. یاد رکھیے کبھی بھی بات, تکبر جہاں پر آ جاتا ہے, بڑپن جہاں پر آ جاتا ہے, اللہ وہاں سے نگاہ نیچی کر لیتا ہے. اس لوگوں سے اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں لوگ جو اللہ کی کبریائی کی چادر کو اپنی چادر بنانا شروع کرتے ہیں. وہ کبریائی کی چادر کو فرعون نے تھامنے کی کوشش کی اور دریائے نیل میں پانی میں غرق ہو گیا. میرے عزیز و میرے دوستو, پھر وقت آیا, انہوں نے توبہ کی, اللہ سے استغفار کیا, اپنے شیخ کے پاس گئے اور جا کر کہا میں ایسی غلطی ہوئی. تو انہوں نے کہا ایک دور تھا, ایک وقت تھا جب ناپاک جانوروں کو کوئی چرا کر جا رہا تھا, تو میرے دل میں صرف اتنا خیال آیا کہ میں نے اسے اتنی بری قوم میں جو چیکڑ میں جا رہی ہے اتنا ہی سوچا تھا,
اللہ نے میرے سے اتنا امتحان لیا، اللہ سے سچی پکی توبہ کی، اس کے بعد اللہ نے ہر چیز ان کو واپس لوٹا دی۔ میرے عزیز دوستوں، یہی داستان ہے یہ اس دنیا کی۔ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلو، سب کا ادب کرو، سب کا ادب احترام کرو۔ آج کی رات فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، فرشتے جو لوگ اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے جائیں گے، فرشتے آج کی رات ان سے مصافحہ کریں گے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو زمین پر اتاریں گے اور ایک پر کھولیں گے تو آدھی دنیا چھپ جائے گی، دوسرا پر کھولیں گے تو آدھی دنیا چھپ جائے گی، پوری دنیا آج انہی کی ہے، اور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں جو بھی بندے آج دعا مانگیں گے ان پر آمین کرو۔ آج مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ نے فرشتوں کو آج یہی حکم دے دیا ہے، دنیا میں جو بھی دعائیں مانگے اس پر آمین کرو۔ مانگو، آج اللہ سے مانگو، فلسطین کے لیے مانگو، ہندوستان کے لیے مانگو، غزہ کے لیے مانگو، رافع کے لیے مانگو، غریبوں کے لیے مانگو، ان بچیوں کے لیے مانگو جو بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں، ان نوجوانوں کے لیے مانگو جو جیلوں کے اندر بند ہیں، ان لوگوں کے لیے مانگو۔ ابھی حال ہی کے اندر جن کو گرفتار کیا گیا میسور کے شہر کے اندر، جو گستاخ رسول ہوا ہے، ان کے حق میں بھی دعا کرو۔ میں تو ایک ہی بات سمجھتا ہوں، آج ہم نے سنتوں کو نہیں تھاما، آج ہمیں ہمارے گھر کے اندر معمولی سی سنت، کھانے کی سنتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، سونے کی سنتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، آج ہمارے پاس کوئی بھی سنتیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آج دوسرے مقابل لوگ آ کر کیا کر رہے ہیں؟ آج نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس مصافحہ کرنے کی سنت نہیں ہے، مسجد میں آنے کی دعا یاد نہیں ہے، جانے کی دعا یاد نہیں ہے، بیوی سے کیسے بات چیت کرتے ہیں وہ طریقہ نہیں آتا، ماں باپ سے کیسے بات چیت کرنا ہے وہ طریقہ نہیں آتا، مسجد کے سامنے کیسے جانا ہے وہ طریقہ نہیں آتا، استنجا کیسے کرنا ہے وہ طریقے نہیں آتے، سونا کیسا ہے اور کیا کیا تسبیحات پڑھ کر سونا ہے، سونے کی دعا کیا ہے، اٹھنے کی دعا کیا ہے، نماز میں اللہ اکبر سے پہلے کیا نیت کی جاتی ہے، اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، تعوذ پہلے پڑھنا چاہیے یا پہلے ثنا پڑھنا چاہیے یا سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا کون سی سورت پڑھنی چاہیے۔ آج کل ہم اتنے دور ہیں، اگر کسی کو بھی اس مجمع میں کھڑا کر پوچھا جائے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ایک دو لوگ ہی کھڑے ہو کر کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ کہیں گے نماز ایسے ایسے پڑھی جاتی ہے، بالکل باقی لوگوں کو تشہد بھی نہیں آتا ہے۔ لوگ رمضان آ رہا ہے، دعائے قنوت یاد کر لیجئے گا جو تیسری رکعت میں پڑھا جاتا ہے دعائے قنوت۔ افسوس کی بات ہمارے لیے یہ ہے، دعائے قنوت کی بجائے لوگ ہمارے سے پڑھتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے بھئی سکون کلمہ پڑھ لیجیے، کیا کہیں؟ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، لوگوں کو مسئلے مسائل بتانا شروع کرتے ہیں، خود کی نماز غارت ہے، دوسروں کو مسئلے مسائل بتا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کو درست کرو، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرو، گھروں کے اندر سے آج کی رات کہہ رہا ہوں ابھی سے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ ایک دور تھا، ایک وقت تھا، رمضان شروع ہوتا تھا ٹی ویوں پر پردے پڑ جاتے تھے شعبان کے پاس، ابھی بھی گھروں میں ہے، لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے، گانے نہیں سنتے، لیکن افسوس کی بات ہے رمضان میں بھی ٹی وی چلائی جا رہی ہے۔ آج وجہ پوچھے کیوں ٹی وی چلا رہے ہیں، پوچھا کہ بچہ شرارت کرتا ہے، بتانے نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ جو قوم ایک زمانے میں شجاعت اور بہادری اور علم کے لیے جانی جاتی تھی، آج وہی لوگ پکانے میں لگ گئی ہے، آج وہی قوم ایمان کو بیچنے میں لگ گئی ہے۔ ممبر پر بیٹھا ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، مجھے اتنا ڈر اور میں لرزا رہا ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ آج کے آج ہماری اس حالت پر کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو رمضان میں بھی آج کل ٹی ویاں بند کر رہا ہے، وہی سیریل دیکھ رہے ہیں، ماں بچی کو دودھ پلاتی ہے اور سیریل دیکھ رہی ہے،
تو بتائیے ہمارا بچہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسا بنے؟ ماں چاہتی ہے ہمارا بچہ مسجد کا امام بنے، تو ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، تو کیسے تمہارا بچہ مسجد کا امام بنے گا؟ ذرا سوچ کر دیکھیے، اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیے۔ رمضان کمانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ شعبان کے اندر آج کی رات میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، اپیل کروں گا، زیادہ وقت آج کی رات نہیں لوں گا، آج اللہ کے سامنے بیٹھ کر پیڑ پڑائیے، اللہ کے محلے کے لیے دعا مانگو۔ آپ کو معلوم ہے لوگ ہمارے محلے کو اچھے نام سے نہیں بلاتے، کبھی بھی یاد رکھیے اچھے نام سے ہمارے محلے کا تعارف کرائیے، یہ نہیں بھی ڈی جے ایسا مت کرائیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شاید کہ دوسرے علاقوں میں اتنے مدارس نہیں چلتے جہاں ڈی جے ہلنے کے اندر چلتے ہیں، آپ جا کر معلوم نہیں کر سکتے۔ تاہا میں 1000 بچے، مکہ مسجد میں 500 بچے، اور دیگر کا حساب لگا لیا جائے 250 300 400 وہاں بچے پڑھتے ہیں، اور الگ سے 8 مدارس الگ سے۔ کسی کو معلوم ہے علاقے میں کتنی مسجد ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 40 پر 5 مساجد ہیں، 3 مصلے، 8 مدارس ہیں ہمارے علاقے کے اندر۔ علم ہونا چاہیے اللہ کے لیے ہمارا علاقہ کوئی غلیظ علاقہ نہیں ہے۔ 99% میں ایک لوگ ہوں گے، وہ علاقہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ذہنوں سے نکال دیجئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ڈی جے ہلنے کے علاقے کے اندر ہم اپنی بچی کو نہیں دیں گے۔ اگر صحیح طریقے سے اندر آ کر جانیں گے تو پتا چلے گا یہاں پر کیا کیا تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو۔ جتنا برائی کو عام کرتے جائیں گے اتنے بدنام ہوتے جائیں گے۔ اچھائی سے اپنے علاقے کا تعارف کرائیے، وقت آئے گا کہ لوگ اچھے بننا شروع کر دیں گے۔ آپ نے خود میری زبان سے سنا ہے، میں آج تعریف کر رہا ہوں، آج کے بعد کبھی بھی علاقے کے لیے میں کبھی برے الفاظ نہیں لاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے کبھی بھی دعا کرنی چاہیے۔ نشہ کوئی علاقے کے اندر نہیں ہے، ہر علاقے کے اندر نشہ ہے، لیکن اللہ سے سچا یقین کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ جا کر ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ مدینے میں بھی کیا حالتیں تھی، مکے میں کیا حالتیں تھی۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، کفار کا غلبہ تھا۔ 360 بت مکے کے اندر رکھے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، وہاں پر دین کا نور پھیلا دیا۔ وہاں پر آج لوگ حرم شریف کے لیے جاتے ہیں، تاریخ یاد دلاتی ہے پرانا دور، لیکن اب حال کو دیکھیے کہ لوگ آج زیارتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں، حرم شریف کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، تو انشاءاللہ میں نوجوانوں سے آج کی اس میں درخواست کروں گا، راتوں میں اب کوئی شرارت نہیں ہونی چاہیے، شرارت ہی نہیں ہونا۔ آج کوئی بھی قسم کی شرارت ہمارے کوٹرس کے علاقے میں نہیں ہو۔ یہ مت سمجھیے یہ رات جاگنے کا مطلب کیا ہے، گھومنا پھرنا گاڑیاں اٹھانا نہیں، مت کرو۔ ماں باپ سے کہوں گا گاڑی دو گے تو آج کی رات میں آپ کے لیے بڑا گناہ ہوگا، مت دو گاڑی۔ رو رہا ہے تو رونے دیجئے، چیخ رہا ہے تو چلانے دیجئے، ایک روم میں بند کر دیجئے۔ لیکن آج کی رات عبادت کی رات ہے، ویری کرنے کی اور ریڈنگ کرنے کی رات نہیں ہے۔ اللہ کو منائیے، پھر اخبارات میں سننے کے لیے ملے گا وہ مرا ہے وہ مرا، نہیں چاہیے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی سلامتی مانگتے ہیں۔ پچھلے شعبان میں ہم نے درخواست کی کہ کوئی نوجوان نہیں جائے گا۔ پچھلے شعبان کی شکایت آئی، غیر مسلموں کے گھروں کے پاس جا کر پتھر مار رہے ہیں، غیر مسلموں کے گھروں کے پاس زور سے گانے سن رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہم مسلمان کی قوم کو بدنام کر رہے ہیں، کیا سمجھے؟ لہذا ہرگز نیند آ رہی ہے عبادت کرنا نہیں ہو رہا ہے، سو جائیے، سونا بھی عبادت ہے۔ آج کی رات سو جائیے،
جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کیجئے. رات کے 3 بجے برابر اٹھ کر آئیے, انشاءاللہ دعا ہوگی, ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں وہاں چکر لگانا پھرنا ہرگز مت کیجئے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاس جا کر اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ہو سکا تو قبرستان بھی جائیے, ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے. جانے نہیں ہو رہا ہے, فرض نہیں ہے جانا, یہیں پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھیے اور ایصال ثواب کیجیے. اور رہی ایک بات, سب نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا انشاءاللہ. دلوں کو پاک کر لیجیے, کسی کا نہیں چاہیے. چند دن کی دنیا ہے, حسد یہ سب رکھ کر ختم ہو جائے گا. میں یہی درخواست کروں گا تمام لوگوں سے, اور میں نوجوانوں سے بارہا درخواست کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کسی قسم کی شرارتی مت کریں. اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ ٹھیک 3 بجے انشاءاللہ دعا و ذکر کی مجلس لگے گی, اور سحری کا وقت جو ہے 5:22 تک ہے. چل آپ سحری تب تک کر سکتے ہیں, لیکن احتیاطاً بتایا گیا 10-7 منٹ پہلے کر لینا چاہیے. تو 5:15 پر سحری کو ختم کر دیجیے. اذان کا انتظار مت کیجیے, 6:10 کو اذان کا انتظار مت کیجیے. 5:15 کو لاسٹ 5:22 کو ختم کر دیجیے. یہی سحری کا کہہ دیا میں. افطاری کا وقت تو وہی ہے جو اذان ہوتی ہے, روزہ کھول لیجیے. مختصر دعا بھی دعا کر لیں گے انشاءاللہ, اور میں ہمارے مدرسے کے استاد کی نعت سن لیں گے, اس کے بعد چلے جائیں گے. میں حضرت مولانا عثمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ آ کر مجمع میں ایک نعت پڑھیں, اس کے بعد دعا کر کے مجلس کا اختتام کرتے ہیں. حافظ وسیم کہاں ہیں؟ سامنے تشریف لائیں. حافظ وسیم. بیٹھیے نعت سن کر جائیے. السلام علیکم ورحمۃ سوزے دل چاہیے چشم نم چاہیے, سوزے دل چاہیے چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر, ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ڈرتا نہیں مرنے سے دیوانہ محمد کا, ڈرتا نہیں مرنے سے دیوانہ
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، نبی کی بات سن کر تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، ارادہ رکھیں، عزائم رکھیں، اللہ بھی ہمیں اپنے گھر کا دیدار کرائے اور اللہ کے روزے کی اللہ ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ آج کی رات وہ بھی دعا کر لیجیے۔ ایک بات تو ضرور کہوں گا میں آج، اگر کوئی بھی کانسیپٹ لگے گانوں کا ویسے لٹا دیتے، نبی کی بات پر آج کسی کی جیب سے روپیہ بھی نہیں، افسوس کی بات۔ میں نہیں کر رہا ہوں امام حضرت آئے پڑھے مجھے یہ پیسوں سے نہ تو نہیں، نبی کے الف سنتے ہیں، سبحان اللہ کریں، الحمدللہ کریں، کہ تعریف میں یہ بھی افسوس ہے۔ آج کی امت یہی رخ پر جا رہی ہے
گانوں کے لیے اور چیزوں کے لیے پیسہ لوٹا رہی ہے، نبی کے پر کوئی روپا نہیں، اللہ میں معاف فرمائے۔ کرنا چاہیے، مدرسے والوں کے لیے بھی کرنا چاہیے، حافظ قرآن کے لیے بھی کرنا چاہیے، اور جن گھروں میں بچیاں پردے کے ساتھ قرآن کا اہتمام کر پڑتی ان کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آج ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، ارادہ کریں انشاءاللہ۔ مختصر دعا کر لیں گے، بہت ساری دعا کی درخواستیں آئی ہوئی، میں اب نہیں کروں گا۔